وہ کون ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس سے خوبصورت بارونق اور پربہار باغ اگائے جن کے درختوں کو اگانا تمہارے بس کی بات نہ تھی؟ کیا اللہ کے ساتھ دوسرا خدا ہے جو ایسے ایسے کام کر سکتا ہے؟ نہیں، بلکہ یہی لوگ ہیں جو سیدھے راستے سے ہٹے ہی چلے جا رہے ہیں، یا جو خدا کے مقابلے پر دوسروں کو اس کا مد مقابل ٹھہرائے چلے جا رہے ہیں۔ وہ کون ہے جس نے زمین کو تمہارے رہنے کی جگہ بنایا اور اس کے بیچ بیچ میں دریا بہا دیے اور اس میں بوجھل پہاڑ بھی پیدا کر دیے، نیز دو کھارے اور میٹھے دریاؤں کے درمیان پردے حائل کر دیے جن کی وجہ سے پانی کے دونوں ذخیرے ایک دوسرے سے غلط ملت نہیں ہوتے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ان کاموں میں شریک ہو سکتا ہے؟ نہیں، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ علم ہی نہیں رکھتے، یعنی سمجھتے ہی نہیں۔ کون ہے جو بے قرار اور بے چین کی دعا یا فریاد کو سنتا اور قبول کرتا ہے اور اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے؟ اور کون ہے جو تمہیں زمین میں ایک دوسرے کی جگہ پر لاتا رہتا ہے؟ یعنی اور کون ہے جو تم کو زمین میں صاحب تصرف بناتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے جو یہ کام کر سکے؟ تم لوگ بہت کم سوچتے، سمجھتے اور غور کرتے ہو، یعنی تم لوگ سمجھانے کا بہت کم اثر لیتے ہو۔ اور کون ہے جو خشکی اور سمندروں کے اندھیروں میں تم کو راستہ دکھاتا ہے اور جو اپنی رحمت کے آگے آگے ہواؤں کو خوشخبری دے کر بھیجتا ہے؟ کیا کوئی اور خدا ہے اللہ کے ساتھ جو یہ کام کر سکے؟ بہت بلند و بالا ہے خدا کی ذات اس شرک سے جو یہ لوگ کیا کرتے ہیں۔ اور وہ کون ہے جو مخلوق کو پیدا کرنے کی ابتدا کرتا ہے اور پھر ان کو دوبارہ بھی زندہ کر اٹھائے گا؟ اور کون تمہیں آسمان اور زمین سے روزی عطا کرتا ہے؟ کیا اللہ کے سوا کوئی اور خدا ہے جو ان کاموں میں حصہ دار بن سکے؟ کہو کہ لاؤ اپنی کوئی دلیل اگر تم سچے ہو۔ ان سے کہو کہ اللہ کے سوا آسمانوں اور زمین میں کوئی غیب یعنی تمام چھپی ہوئی باتوں کو نہیں جانتا۔ ان کو تو یہ بھی خبر نہیں کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے، بلکہ رفتہ رفتہ آخرت کی منزل میں جا کر کہیں انہیں اس کا پورا علم ہوگا۔ حالانکہ فی الوقت تو یہ اس وقت ہی کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں، بلکہ اس وقت کی طرف سے اندھے بنے ہوئے ہیں، یعنی قیامت کے وقت کو انہوں نے اپنی نگاہوں سے بالکل ہی اوجھل کر رکھا ہے اور اس وقت سے بالکل غافل اور بے پرواہ ہیں۔ اور حد تو یہ ہے کہ اب یہ کافر ابدی حقیقتوں کے منکر کہتے ہیں، کیا جب ہم اور ہمارے باپ دادا مٹی ہو چکے ہوں گے تو ہمیں واقعی قبروں سے باہر نکالا جائے گا؟ ایسے اوٹ پٹانگ جھوٹے وعدے ہم سے اور ہم سے پہلے ہمارے باپ داداؤں سے بہت کیے جا چکے ہیں۔ یہ سب کچھ نہیں ہے سوائے پچھلے لوگوں کی فرضی گھڑے ہوئے بے سند قصے، کہانیوں اور افسانوں کے۔ کہو ذرا زمین پر چل پھر کر تو دیکھو، تم جیسے گناہگار مجرموں کا کیا حشر اور کیا انجام ہو چکا ہے۔ غرض اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان لوگوں کے حال پر بالکل رنجیدہ نہ ہوں اور نہ ان کی باتوں پر دل تنگ ہوں۔ اب تو وہ پوچھتے ہیں کہ تمہارا وہ قیامت یا عذاب خدا کا وعدہ یا دھمکی کب پوری ہوگی؟ اگر تم سچے ہو فرما دیں کہ کچھ عجب نہیں کہ اس عذاب کا کچھ حصہ تو تمہارے بالکل ہی نزدیک آ گیا ہو جس کے آنے کی تم جلدی مچا رہے ہو۔ اور اصل حقیقت تو یہ ہے کہ تمہارا پالنے والا مالک تمام لوگوں پر بڑا فضل و کرم کرنے والا ہے کہ ایسی ایسی جسارتوں اور بدتمیزیوں کے باوجود ان کو اصلاح کی مہلت پر مہلت اور نعمتوں پر نعمتیں دیے ہی چلا جا رہا ہے، مگر اس کے باوجود ان کی اکثریت شکر نہیں کرتی۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ آپ کا پالنے والا مالک خوب جانتا ہے جو کچھ ان کے سینے
اپنے اندر چھپائے ہوئے ہیں اور اسے بھی جو وہ ظاہر کرتے ہیں، کیونکہ آسمانوں اور زمین کی کوئی چھپی ہوئی چیز ایسی ہے ہی نہیں جو ہماری ایک کھلی ہوئی واضح کتاب یعنی کتاب مبین میں لکھی ہوئی نہ ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن بنی اسرائیل کو اکثر ان باتوں کی حقیقت بتاتا ہے جس میں وہ ایک دوسرے سے اختلاف کرتے ہیں۔ اس لیے بھی واقعاً یہ قرآن سراسر ہدایت اور رحمت ہے ایمان لانے والوں کے لیے، یعنی ان لوگوں کے لیے جو ابدی حقیقتوں کو سمجھنے کے طالب ہیں اور ان کو دل سے مانتے ہیں۔ یقیناً میرا پالنے والا مالک ان لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دے گا، کیونکہ وہ زبردست طاقت والا بھی ہے اور ہر چیز کا جاننے والا بھی۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پر پورا بھروسہ رکھیں، کیونکہ اس میں کوئی شک ہی نہیں کہ آپ بالکل واضح طور پر حق پر ہیں۔ البتہ یہ بھی حقیقت ہے کہ آپ مردوں کو حق کی آواز نہیں سنا سکتے اور نہ بہروں تک اپنی پکار پہنچا سکتے ہیں، جبکہ وہ پیٹھ پھیر پھیر کر حق بات نہ سننے کی خاطر بھاگے ہی چلے جا رہے ہوں، اور نہ آپ اندھوں کو گمراہی سے بچا کر راستہ دکھا سکتے ہیں، یعنی آپ اندھوں کو راستہ بتا کر بھٹکنے سے بچا نہیں سکتے۔ آپ تو اپنی بات صرف ان لوگوں ہی کو سنا سکتے ہیں جو ہماری دلیلوں، نشانیوں اور آیتوں کو دل سے ماننے کے لیے تیار ہوں، پھر یہی لوگ اسلام قبول کرنے والے فرما بردار بن جاتے ہیں، اور جب ہماری بات کے پورے ہونے کا حکم آ جائے گا تو ہم ان کے لیے زمین سے چلنے پھرنے والا ایک جانور نکالیں گے جو ان سے بات چیت کرے گا، اس بنا پر کہ لوگ ہماری باتوں، نشانیوں اور احکامات پر یقین نہیں کرتے تھے۔ یہ آیت عقیدہ رجت کا منہ بولتا ثبوت ہے، اور ذرا اس دن کا تصور تو کیجئے جس دن ہم ان لوگوں میں سے ایک فوج کی فوج گھیر گھیر کر لے آئیں گے جو ہماری دلیلوں، آیتوں، نشانیوں اور احکامات کو جھٹلایا کرتے تھے، پھر انہیں ان کے جھٹلانے کے لحاظ سے مرتب کر کے صفوں میں کھڑا کر دیا جائے گا، یہاں تک کہ جب سب آ جائیں گے تو ارشاد خداوندی ہوگا، کیا تم نے میری دلیلوں، نشانیوں اور احکامات کو جھٹلا دیا تھا، حالانکہ تمہارا علم اس پر حاوی بھی نہ تھا، یعنی جب کہ تم ان کو اپنے علم کے احاطہ میں بھی نہیں لاتے تھے، یعنی تمہارے جھٹلانے کی وجہ ہرگز یہ نہ تھی کہ تم نے علمی تحقیقات کے ذریعے یہ جان لیا تھا کہ ہماری یہ باتیں جھوٹی ہیں، بلکہ تم نے غور و فکر کیے بغیر ہی ہماری باتوں کو جھٹلا دیا تھا۔ اگر یہ نہیں تھا تو تم اور کیا کر رہے تھے؟ یعنی اگر ایسا نہ تھا تو کیا تم یہ ثابت کر سکتے ہو کہ تم نے علمی تحقیقات کے بعد ان آیتوں کو جھوٹا پایا تھا؟ غرض ان کے اسی ظلم کی وجہ سے ہمارے عذاب کا حکم ان پر جاری ہو کر پورا ہو جائے گا، یعنی ہمارا حکم عذاب ان پر چل گیا ہوگا، تب وہ کچھ بھی نہ بول سکیں گے، یعنی ان کی بولتی بالکل ہی بند ہو چکی ہوگی۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا، کیا ان کو یہ بات بھی سجھائی نہ دی کہ ہم نے رات بنائی تاکہ وہ لوگ اس میں آرام و سکون حاصل کریں، اور دن کو روشن بنایا تاکہ وہ دیکھ بھال کر کام کر سکیں؟ صرف اسی بات میں بہت سی نشانیاں، حقیقتیں اور دلیلیں ہیں ان لوگوں کے لیے جو حقیقتوں کو دل سے ماننے کے لیے تیار ہوں۔ اور کیا گزرے گی اس دن جب سور پھونکا جائے گا اور وہ سب کے سب بری طرح گھبرا جائیں گے جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، سوا ان کے جن کو خدا اس گھبراہٹ اور ہول عظیم سے بچانا چاہے۔ پھر سب کے سب خدا کے سامنے کان دبائے، سر جھکائے، دبے جھکے حاضر ہو جائیں گے۔ آج جو تم پہاڑوں کو دیکھتے ہو اور سمجھتے ہو وہ خوب جمے ہوئے ہیں، مگر حقیقتاً یہ بادلوں کی طرح اڑ رہے ہیں۔ یہ سب اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہے جس نے اپنی حکمت سے ہر چیز کو بڑا مضبوط بنا رکھا ہے۔ حقیقتاً وہ خوب جانتا ہے کہ تم لوگ کیا کچھ کیا کرتے ہو۔ اب جو شخص بھی نیکی یا بھلائی لے کر آئے گا تو اسے اس سے کہیں بہتر صلہ ملے گا،
اور وہ لوگ اس دن کی بڑی سخت گھبراہٹ سے بھی محفوظ ہوں گے، اور جو برائی لیے ہوئے آئے گا تو ایسے سب لوگ اوندھے منہ آگ میں پھینک دیے جائیں گے۔ کیا تم لوگ اس کے سوا کوئی اور بدلہ پا سکتے ہو کہ تم جیسا کرو ویسا ہی بھرو؟ یعنی یہ تمہیں انہی کرتوتوں کی سزا مل رہی ہے جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے۔ یعنی اس دن خدا کے قانون مکافات، یعنی جیسی کرنی ویسی بھرنی کے سوا کوئی اور قانون ہرگز نہیں چل سکے گا۔ غرض اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کہہ دیجئے مجھے تو بس یہی حکم دیا گیا ہے کہ اس شہر مکہ کے پالنے والے مالک کی بندگی مکمل اطاعت کروں، جس نے اسے محترم قرار دیا ہے اور جو ہر چیز کا مالک ہے۔ مجھے تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلم یعنی خدا کا مکمل فرما بردار بن کر رہوں، اور یہ بھی کہ تمہیں قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناؤں۔ اب جو ہدایت کا راستہ اختیار کرے گا وہ اپنے ہی فائدے اور بھلے کے لیے اس کو اختیار کرے گا، اور جو گمراہی پر برقرار رہے گا تو اس سے کہہ دیجئے کہ میں تو بس برائی کے برے انجام سے ڈرانے والوں میں سے ایک ہوں۔ ان سے کہہ دیجئے کہ ساری کی ساری تعریف اللہ کے لیے ہے، وہ بہت جلد تمہیں اپنی نشانیاں دکھا دے گا اور تم انہیں خوب اچھی طرح سے پہچان بھی لوگے کہ یہی وہ عذاب یعنی جہنم کی آگ ہے جو تمہارے ہی لیے سلگائی گئی ہے، اور تمہارا پالنے والا مالک ان کاموں سے ذرا بھی بے خبر اور غافل نہیں جو تم کیا کرتے ہو۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام کی مدد سے جو سب کو فیض اور فائدہ پہنچانے والا، بے حد مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ تو سین میم، یہ روشن واضح کتاب کی آیتیں ہیں۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی کچھ خبریں بالکل ٹھیک ٹھیک پڑھ کر سناتے ہیں، ایسے لوگوں کے فائدے کے لیے جو ابدی حقیقتوں کو دل سے ماننے کے لیے بالکل تیار ہوں۔ واقعہ یہ ہے کہ فرعون نے خود کو بڑا سمجھتے ہوئے زمین میں بڑی سرکشی کی۔ اس نے زمین پر رہنے والوں کو مختلف گروہوں، طبقوں اور جماعتوں میں بانٹ رکھا تھا۔ پھر وہ ایک گروہ کے ذریعے ان میں سے دوسرے گروہ کو کمزور بنا کر ذلیل کرتا تھا، اس طرح کہ وہ ان کی بیٹیوں کو تو ذبح کر دیتا تھا اور ان کے بیٹوں کو زندہ رکھ لیتا تھا۔ حقیقتاً وہ خرابی پھیلانے والے فسادیوں میں سے تھا، اور ہم نے بھی یہ ارادہ کر لیا تھا کہ احسان اور مہربانی کریں ان لوگوں پر جن کو کمزور بنا کر پیسا گیا تھا، پھر انہی کو دنیا کا پیشوا بھی بنائیں اور انہی کو آخر میں ہر چیز کا مالک بنا دیں، ان کو زمین میں اقتدار بخشیں، اور فرعون اور حامان اور ان کے تمام لشکروں کو وہی کچھ دکھلا دیں جس سے وہ ڈرتے تھے اور بچنا چاہتے تھے۔ تو ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو وحی کی کہ تم موسیٰ کو دودھ پلاؤ، اس کے بعد جب تمہیں اس کی جان کا خطرہ ہو تو اسے دریا میں ڈال دو، اور ڈرو مت اور نہ غم کرو، ہم اسے تمہارے ہی پاس واپس لے آئیں گے اور اس کو پیغمبروں میں سے قرار دیں گے، یعنی اسے پیغمبروں میں شامل کریں گے۔ تو آخرکار موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے گھر والوں نے اٹھا لیا تاکہ وہ ان کے لیے ان کے دشمن اور باعث رنج و غم بنے۔ واقعی فرعون اور حامان اور ان کے لشکر اپنی تدبیروں اور چالاکیوں میں بڑی غلطی کرنے والے تھے۔ غرض فرعون کی بیوی نے فرعون سے کہا، یہ میرے اور تیرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تم لوگ اسے قتل نہ کرو، بہت ممکن ہے کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا پھر ہم اسے اپنا بیٹا ہی بنا لیں۔ مگر وہ لوگ اپنے اس کام کے انجام سے بے خبر تھے۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا دل بے چینی اور اضطراب کی وجہ سے قابو سے باہر ہوا چلا جا رہا تھا، بس قریب تھا کہ موسیٰ کی پیدائش کا راز ہی فاش کر دیتی اگر ہم ان کے دل کو تھام کر مضبوط نہ کر دیتے۔
تاکہ وہ اللہ کی قدرت اور حکمت پر ایمان لانے والوں میں سے ہوں۔ انہوں نے بچے کی بہن سے کہا، ذرا اس دریا میں بہتے ہوئے صندوق کے پیچھے پیچھے جا۔ چنانچہ وہ صندوق کو جس میں موسیٰ بند تھے الگ سے اس طرح سے دیکھتی تھی کہ فرعونیوں کو بالکل پتہ نہ چلا۔ ادھر ہم نے پہلے ہی بچے پر دودھ پلانے والیوں کا دودھ حرام کر رکھا تھا، یعنی بچہ دودھ پلانے والیوں کے سینے کو منہ تک نہ لگاتا تھا۔ تو یہ حالت دیکھ کر اس لڑکی نے کہا، کیا میں تم کو ایسے گھر والے کا پتہ بتاؤں جو اس بچے کو تمہارے لیے پال دیں اور وہ اس بچے کی بھلائی چاہنے والی بھی ہو؟ غرض اس طرح ہم نے موسیٰ کو اس کی ماں کی طرف پلٹا دیا تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ غمگین نہ ہوں، اور تاکہ وہ یہ بات جان لیں کہ اللہ کا وعدہ بالکل سچا ہوتا ہے، مگر ان میں سے اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام اپنی پوری جوانی کو پہنچ گئے اور ان کی نشو و نما مکمل ہو گئی تو ہم نے انہیں حکم یعنی حکمت، دانائی، قوت فیصلہ، فہم و فراست اور ہر قسم کا دینی اور دنیاوی علم عطا کیا۔ ہم نیک لوگوں کو ایسا ہی صلہ دیا کرتے ہیں۔ ایک دن موسیٰ علیہ السلام شہر میں ایسے وقت داخل ہوئے جب شہر کے لوگ غفلت اور بے خبری کے عالم میں تھے۔ وہاں انہوں نے دیکھا کہ دو آدمی آپس میں لڑ رہے ہیں۔ ایک ان کا شیعہ یعنی دوست، ان کا ماننے والا اور برادری میں سے تھا، اور دوسرا ان کے عدو یعنی دشمنوں میں سے تھا۔ اس نے جو ان کے شیعہ میں سے تھا دشمن قوم والے کے خلاف فریاد کرتے ہوئے موسیٰ کو مدد کے لیے پکارا تو موسیٰ نے اسے ایک گھونسا مار دیا، تو اس گھونسے نے اس کا کام تمام ہی کر دیا۔ موسیٰ نے کہا، یہ تو شیطان کی کارستانی ہے، بلا شبہ وہ ہمارا کھلا ہوا گمراہ کرنے والا دشمن ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے پالنے والے مالک، میں نے تو اپنے ہی اوپر ظلم کر ڈالا، یعنی مجھ سے تو قصور ہو گیا، اب تو مجھے معاف کر دے۔ تو خدا نے انہیں معاف کر دیا۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے پالنے والے مالک، اب تو اس کام پر پردہ ڈال دے، تو خدا نے اس کام کو اپنی رحمت سے چھپا دیا۔ حقیقتاً وہ بڑا معاف کرنے والا، پردہ پوشی کرنے والا اور بے حد مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ تو پھر موسیٰ نے عہد کیا کہ اے میرے پالنے والے مالک، یہ احسان جو تو نے مجھ پر کیا ہے کہ میری پردہ پوشی کر کے مجھے اپنی نعمت سے نوازا ہے، تو اب اس کے بعد میں مجرموں اور گناہ گاروں کا مددگار نہ بنوں گا، یعنی میں کبھی بھولے سے بھی ایسے لوگوں کی کوئی مدد نہ کروں گا جو دنیا میں ظلم و ستم کرتے ہیں۔ دوسرے دن صبح سویرے موسیٰ ڈرتے سہمے اور ہر طرف سے خطرہ کی بو سونکھتے شہر میں نکلے تو دفعتاً دیکھا کہ وہی شخص جس نے کل انہیں مدد کے لیے پکارا تھا وہی آج پھر انہیں پکار رہا ہے۔ موسیٰ نے کہا، واقعاً تو بڑا بہکا ہوا اور کھلا ہوا گمراہ آدمی ہے۔ اب جو انہوں نے چاہا کہ اس پر حملہ کریں جو ان دونوں کے دشمن یعنی اسرائیلی قوم کا آدمی تھا، تو وہ پکار اٹھا، کیا تم چاہتے ہو کہ مجھے بھی قتل کر ڈالو جس طرح تم نے کل ایک آدمی کو قتل کیا ہے؟ تم اس ملک میں جبار یعنی جبر کرنے والے سرکش بن کر رہنا چاہتے ہو، یا تم دنیا میں اپنا زور بٹھانا چاہتے ہو اور تم یہ نہیں چاہتے کہ دنیا میں صلح صفائی اور اصلاح کرو؟ ادھر شہر کے آخری حصے سے ایک شخص دوڑتا بھاگتا آیا اور اس نے کہا، اے موسیٰ، تمام بڑے آدمیوں اور سرداروں میں تمہارے قتل کے مشورے ہو رہے ہیں، بس تم یہاں سے فوراً نکل جاؤ، میں تمہاری بھلائی چاہنے والوں میں سے ہوں۔ یہ خبر سنتے ہی موسیٰ وہاں سے ڈرتے سہمتے نکل کھڑے ہوئے اور انہوں نے دعا کی، اے میرے پالنے والے مالک، مجھے ظالموں کی قوم سے بچا لے۔ مصر سے نکل کر جب موسیٰ علیہ السلام مدین کی طرف روانہ ہوئے تو کہا، امید ہے کہ میرا پالنے والا مالک مجھے سیدھے راستے کی طرف لے جائے گا۔ جب وہ مدین کے کنویں کے پانی پر پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ بہت سے لوگ تو اپنے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں
اور ان سب سے الگ دو عورتیں ہیں جو اپنے جانوروں کو پانی سے روک روک کر الگ ہٹا رہی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان عورتوں سے پوچھا، تم دونوں کا کیا مسئلہ ہے یا تم دونوں کو کیا پریشانی ہے؟ انہوں نے کہا، ہم اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا سکتے جب تک کہ یہ چرواہے اپنے اپنے جانوروں کو پانی پلا کر نہ لے جائیں، کیونکہ ہمارے والد ایک بہت بوڑھے آدمی ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان دونوں کے جانوروں کو پانی پلا دیا، پھر ایک سائے میں آ بیٹھے اور دعا کی، اے میرے پالنے والے مالک، اس وقت تو مجھ پر جو نعمت بھی اتارے میں اس کا محتاج ہوں۔ ابھی کچھ دیر نہ گزری تھی کہ ان دونوں عورتوں میں سے ایک عورت شرم و حیا کے ساتھ راستہ چلتی ہوئی آئی اور کہا کہ میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ نے ہمارے لیے ہمارے جانوروں کو جو پانی پلایا ہے اس کا معاوضہ آپ کو دیں۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس آئے اور انہیں اپنا سارا قصہ سنایا تو انہوں نے کہا، اب کچھ خوف نہ کرو، اب تم ظالم لوگوں سے بچ نکلے ہو۔ ان دونوں عورتوں میں سے ایک نے کہا، ابا جان، ان کو مزدوری پر نوکر رکھ لیجئے، کیونکہ بہترین شخص جسے آپ مزدوری کے لیے رکھیں وہی ہو سکتا ہے جو طاقتور بھی ہو اور امانت دار بھی۔ اس پر اس کے باپ نے موسیٰ سے کہا، میں چاہتا ہوں کہ اپنی ان دونوں بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں، بشرط یہ کہ تم 8 سال تک میرے ہاں اجرت پر نوکری کرو، اور اگر 10 سال پورے کر دو تو وہ تمہاری مرضی ہے، یعنی اگر 10 سال پورے کر دو تو یہ تمہاری طرف سے احسان ہوگا، اور میں تم پر کوئی سختی کرنا نہیں چاہتا۔ اگر اللہ نے چاہا تو تم مجھے خوش معاملہ اور اچھا آدمی پاؤ گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اچھا، تو اب یہ بات میرے اور آپ کے درمیان طے ہو گئی۔ ان دونوں مدتوں میں سے جو مدت بھی میں پوری کروں تو مجھ پر کوئی الزام یا جبر نہ ہوگا، اور یہ باتیں جو ہم کہہ سن رہے ہیں، یعنی یہ جو قول و قرار ہم کر رہے ہیں، اللہ اس پر گواہ اور نگہبان ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے وہ مدت پوری کر دی اور اپنے اہل و عیال کو لے کر چلے تو انہیں طور کی طرف ایک آگ نظر آئی۔ انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا، تم ذرا ٹھہرو، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید میں وہاں سے تمہارے پاس راستے کی کوئی خبر لاؤں یا اس آگ سے کوئی انگارہ ہی اٹھا لاؤں جس سے تم اپنے آپ کو تاپ سکو۔ تو جب وہ وہاں گئے تو اس مبارک خطے میں وادی کی داہنی جانب ایک درخت سے انہیں آواز دی گئی، اے موسیٰ، میں اللہ ہوں، تمام جہانوں کا پالنے والا مالک، اور یہ کہ تم اپنی لاٹھی پھینک دو۔ اب جو موسیٰ نے دیکھا تو وہ لاٹھی سانپ کی طرح لہراتی ہوئی بل کھا رہی تھی، یعنی وہ حرکت کر رہی تھی جیسا کہ وہ ایک سانپ ہے۔ تو موسیٰ پیٹھ پھیر کر مڑے اور پھر تو پلٹ کر بھی نہ دیکھا۔ حکم ہوا، موسیٰ آگے بڑھو اور ڈرو مت، تم بالکل محفوظ ہو۔ اچھا، اب اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو، وہ چمکتا ہوا نکلے گا، مگر بغیر کسی بیماری یا تکلیف کے، اور خوف دور کرنے کے لیے تم اپنے بازوؤں کو اپنے پہلو سے ملا کر سمیٹ لو، اس طرح تمہارا خوف دور ہو جائے گا۔ یہ دونوں روشن اور واضح سندیں یا نشانیاں ہیں تمہارے پالنے والے مالک کی طرف سے فرعون اور اس کے درباریوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے۔ حقیقتاً وہ بڑے ہی نافرمان اور بدعمال لوگ ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، میرے مالک، میں تو ان کا ایک آدمی قتل کر چکا ہوں، اس لیے ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے مار ڈالیں گے، اور میرے بھائی ہارون تو مجھ سے زیادہ اچھی طرح بولنے والے، خوش بیان، زبان آور، فصیح ہیں۔ انہیں میرا مددگار بنا کر میرے ساتھ بھیج دیجیے تاکہ وہ میری تائید اور تصدیق کریں، کیونکہ میں ڈرتا ہوں کہ وہ لوگ مجھے بری طرح جھٹلا دیں گے۔ اللہ نے فرمایا، ہم تمہارے بھائی کو تمہارا قوت بازو بنا دیتے ہیں، یا ہم تمہارے بھائی کے ذریعے تمہارا ہاتھ مضبوط کریں گے، اور ہم تم دونوں کو ایسا خاص غلبہ اور روب داب عطا کریں گے کہ وہ تمہارا کچھ بھی تو نہ بگاڑ سکیں گے۔ ہماری ان نشانیوں اور معجزوں کی وجہ سے غلبہ تمہارا اور تمہاری پیروی کرنے والوں ہی کا ہوگا۔
پھر جب موسیٰ علیہ السلام ان فرعونیوں کے پاس ہماری کھلی نشانیوں کے ساتھ آئے تو ان لوگوں نے کہا یہ تو سب بناوٹی جادو کے سوا کچھ نہیں ہے، رہی یہ تمہاری سب دلیلیں تو ایسی باتیں تو ہم نے اپنے پچھلے باپ داداؤں کے زمانے میں بھی کبھی نہیں سنی۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، میرا پالنے والا مالک خوب جانتا ہے کہ کون اس کی طرف سے ہدایت کا سامان لے کر آیا ہے اور آخری انجام یعنی آخرت کی کامیابی کس کے لیے ہوگی۔ حقیقت یہ ہے کہ ظالم لوگ دین، دنیا اور آخرت کی مکمل بہتری یا حقیقی ابدی اور بھرپور کامیابی ہرگز نہیں پائیں گے۔ اس پر فرعون نے کہا، اے اہل دربار، مجھے تو تمہارے لیے اپنے سوا کسی خدا کا کوئی علم نہیں، یعنی میں تو اپنے سوا تمہارے کسی خدا کو نہیں جانتا۔ تو اے حامان، ذرا اینٹیں پکوا کر میرے لیے اور اونچی ایک عمارت بنوا لو تاکہ میں اس پر چڑھ کر موسیٰ کے خدا کا پتہ لگا سکوں، حالانکہ میں تو اسے بالکل جھوٹا سمجھتا ہوں۔ غرض فرعون اور اس کی فوجوں نے ناحق خود کو بڑا سمجھ کر تکبر کیا، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ انہیں ہماری طرف کبھی پلٹنا ہی نہیں ہے۔ تو پھر ہم نے فرعون کو اور اس کے لشکروں کو پکڑ لیا اور سمندر میں پھینک دیا، تو اب دیکھ لو کہ کیسا برا انجام ہوا ظالموں کا، یعنی تو اب دیکھ لیا کہ ظالموں کا کیا حشر ہو گیا۔ ہم نے انہیں ایسے امام یعنی پیشوا، رہنما اور لیڈر بنا دیا جو آگ کی طرف بلاتے تھے، یعنی ہم نے انہیں جہنم کی طرف بلانے والے پیش رو یا امام بنا دیا، اور قیامت کے دن تو وہ کہیں سے بھی کوئی مدد حاصل نہ کر سکیں گے۔ ہم نے اس دنیا میں بھی ان کے پیچھے لعنت لگا دی، اور قیامت کے دن تو وہ سخت بری حالت میں ہوں گے۔ غرض پچھلی نسلوں کو تباہ و برباد کرنے کے بعد ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی، لوگوں کے لیے بصیرتوں کا مجموعہ اور سامان بنا کر اور ہدایت اور رحمت بنا کر، تاکہ شاید وہ لوگ نصیحت کا سبق حاصل کریں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت کوہ طور کے مغربی حصوں میں موجود نہ تھے جب ہم نے موسیٰ سے یہ معاملہ طے کیا تھا، یعنی جب ہم نے موسیٰ کو احکامات شریعت دیے تھے، اور نہ آپ اس کے دیکھنے والے گواہوں میں شامل تھے، بلکہ اس کے بعد بھی ہم نے کتنی نسلیں پیدا کی اور ان کو لمبی لمبی عمریں بھی دیں، یعنی جب کہ ان کو گزرے ہوئے بھی بہت لمبا زمانہ گزر چکا ہے۔ اور نہ آپ مدین والوں کے درمیان رہنے والے تھے کہ ان پر ہماری آیتیں پڑھتے اور سناتے، لیکن ہم نے ان کی طرف بھی رسول بھیجے تھے۔ اور نہ آپ اس وقت طور کے مغربی کنارے پر موجود تھے جب ہم نے موسیٰ کو پکارا تھا، مگر یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پالنے والے مالک کی طرف سے آپ پر رحمت ہے کہ یہ تمام باتیں آپ کو بتائی جا رہی ہیں، تاکہ آپ ان لوگوں کو برائی کے برے انجام سے ڈرائیں جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نبی نہیں آیا، شاید کہ وہ نصیحت قبول کر کے ہوش میں آ جائیں۔ اور یہ سب کچھ ہم نے اس لیے کیا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب ان پر ان کے اپنے ہاتھوں سے کیے ہوئے ظلم اور برے کاموں کی سزاؤں میں کوئی مصیبت آ جائے تو وہ یہ نہ کہیں کہ اے ہمارے پالنے والے مالک، تو نے کیوں نہ ہماری طرف کوئی اپنا پیغام لانے والا رسول بھیج دیا کہ ہم تیری آیتوں، باتوں اور احکامات کی پیروی کرتے اور اس طرح ایمان لانے والوں میں سے ہو جاتے۔ مگر جب ہمارے ہاں سے حق ان کے پاس آیا تو وہ کہنے لگے، کیوں نہ انہیں وہی کچھ دیا گیا جو موسیٰ کو دیا گیا تھا۔ تو کیا یہ لوگ اس پیغام کا انکار نہیں کر چکے جو اس سے پہلے موسیٰ کو دیا گیا تھا؟ انہوں نے یہی تو کہا تھا کہ یہ قرآن اور تورات دونوں جادو ہیں جو ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، اور پھر انہوں نے کہا کہ ہم تو ان سب کا انکار کرتے ہیں، یعنی ہم ان میں سے کسی کو بھی نہیں مانتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے، اچھا تو پھر لاؤ اللہ کی طرف کی کوئی کتاب جو ان دونوں قرآن اور تورات سے زیادہ ہدایت کرنے والی یا صحیح راستہ بتانے والی ہو، تاکہ میں اس کی پیروی کروں۔
اگر تم سچے ہو۔ اب بھی اگر وہ آپ کی بات نہ مانے تو جان لیجئے کہ دراصل وہ صرف اپنی نفسانی خواہشوں کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں، اور اس شخص سے بڑھ کر کون گمراہ ہوگا جو خدا کی طرف کی ہدایت کے بغیر صرف اپنی خواہشات کے پیچھے پیچھے چلے۔ حقیقت یہ ہے کہ خدا ظالموں کو سیدھا راستہ دکھایا ہی نہیں کرتا، یعنی بلا شبہ اللہ ظالموں کو ہدایت کر کے منزل مقصود تک نہیں پہنچایا کرتا۔ ہم نے ان سے کہنے، سمجھانے اور نصیحت کرنے کا سلسلہ یکے بعد دیگرے مسلسل جاری رکھا تاکہ شاید وہ غفلت سے بیدار ہو کر نصیحت کو قبول کر لیں۔ ہم نے جن لوگوں کو اس سے پہلے کتاب دی تھی وہ تو اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں، اور جب ان کو یہ قرآن سنایا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو دل سے مان لیا۔ واقعی یہ حقیقت یا حق ہے ہمارے پالنے والے مالک کی طرف سے، اور ہم تو پہلے ہی مسلم یعنی اسلام قبول کر چکے تھے، یعنی ہم تو پہلے بھی اسے مانتے تھے، ہم تو پہلے ہی سر تسلیم جھکائے ہوئے خدا کے فرما بردار تھے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کو دوگنا اجر دیا جائے گا، اس لیے کہ انہوں نے صبر سے کام لیا اور وہ برائی کو بھلائی سے دور کرتے ہیں، اور جو کچھ رزق یا روزی ہم نے ان کو دی ہے اس میں سے خدا کی راہ میں خیرات کرتے ہیں، اور جب انہوں نے لغو یعنی جھوٹی بیہودہ گندی فضول باتیں سنی تو یہ کہتے ہوئے ان سے بے پرواہی، علیحدگی اور کنارہ کشی اختیار کی کہ ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، خدا حافظ، تم سلامت رہو۔ ہمارے لیے یہ ہرگز مناسب نہیں کہ ہم جاہلوں، بے سمجھ لوگوں یعنی جان بوجھ کر ابدی حقیقتوں کو نہ ماننے اور نہ سمجھنے والوں کا سا طریقہ اختیار کریں، یعنی جاہل بے سمجھوں سے ہمیں کوئی مطلب نہیں۔ غرض آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جسے چاہیں اسے ہدایت دے کر سیدھے راستے پر نہیں لگا سکتے، مگر اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دے کر سیدھے راستے پر لگا دیتا ہے، کیونکہ وہ ان لوگوں کو خوب اچھی طرح سے جانتا پہچانتا ہے جو ہدایت قبول کرنے والے ہیں۔ معلوم ہوا کہ اللہ اپنے علم کی بنیاد پر لوگوں میں طلب حق کو دیکھ کر ہدایت کی توفیق عطا فرماتا ہے، اندھا دھند خواہ مخواہ بغیر طلب عطا نہیں فرماتا۔ اسی لیے خدا نے یہاں اپنے علم کا حوالہ دیا ہے، اپنی قدرت کا نہیں۔ انہوں نے کہا اگر ہم تمہارے ساتھ ہدایت کی پیروی اختیار کر لیں یا سیدھے راستے اور سچے راستے پر آ جائیں تو ہم اپنی ہی زمین میں جھپٹا مار کر اچک لیے جائیں گے، یعنی ہمیں ہماری ہی زمین سے نکال دیا جائے گا۔ تو کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ ہم نے ایک ایسا امن و امان والا محترم مقام ان کے لیے مہیا کر کے ان کے رہنے کی جگہ بنا دیا ہے، جہاں ہمارے دیے ہوئے رزق کے طور پر ہر طرح کے پھل کھچے ہی چلے آتے ہیں، مگر ان میں سے اکثر لوگ اس حقیقت کا علم نہیں رکھتے، جبکہ کتنی کچھ ایسی بستیاں ہیں جو عیش و عشرت اور سامان معیشت کی کثرت پر اترا گئی تھیں، تو یہ ان کے تباہ شدہ مکانات ہیں جو ان کے بعد بھی آباد نہ ہوئے مگر بہت ہی کم، اور آخر کار ہم ہی ان کی تمام چیزوں کے مالک و وارث ہو کر رہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پالنے والا مالک بستیوں کو ہلاک و برباد کرنے والا نہ تھا جب تک کہ ان کی مرکزی آبادی میں کوئی پیغمبر نہ بھیج دیتا جو ان کو ہماری آیتیں سناتا، اور ہم بستیوں کو ہلاک کرنے والے نہ تھے جب تک کہ ان کے رہنے والے ظالم یا سخت شریر نہ ہو جاتے۔ غرض تم لوگوں کو جو کچھ بھی دیا گیا ہے وہ تو صرف دنیا کی زندگی کا ساز و سامان اور یہیں کی زیب و زینت ہے، اور جو کچھ کہ اللہ کے پاس ہے وہ اس سے کہیں بہتر اور زیادہ پائیدار یعنی ہمیشہ رہنے والا ہے۔ پھر تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ بھلا وہ شخص جس سے ہم نے اچھا وعدہ کر رکھا ہو اور وہ اس وعدہ آخرت کو پانے والا بھی ہو، کسی طرح سے بھی اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جسے ہم نے صرف دنیا کا چند روزہ ساز و سامان دے دیا ہو، اور پھر وہ قیامت کے دن خدا کے سامنے سزا کے لیے گرفتار کر کے پیش کیے جانے والا ہے، جس دن کہ وہ انہیں پکارے گا اور پوچھے گا
کہاں ہے میرے وہ شریک جو تمہارے خیال میں میرے شریک تھے؟ تو جن پر عذاب کا حکم نافذ ہو چکا ہوگا وہ کہیں گے اے ہمارے پالنے والے مالک، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہم کو بہکایا تھا۔ تو وہ کہیں گے کہ ہم نے تو انہیں بالکل اسی طرح سے بہکایا تھا جیسے ہم خود بہکے ہوئے تھے۔ اب ہم آپ کے سامنے ان پر تبرہ کرتے ہیں، یعنی ان سے دوری، علیحدگی اور بیزاری کا اعلان کرتے ہیں، کیونکہ یہ ہماری بندگی نہیں کیا کرتے تھے۔ پھر ان سے کہا جائے گا کہ پکارو اپنے بنائے ہوئے خدا کے شریکوں کو، تو وہ بیچارے پکاریں گے مگر ان کے بنائے ہوئے جھوٹے خدا ان کو کوئی جواب نہ دیں گے۔ البتہ ان کی جگہ وہ اللہ کے عذاب کو اپنی طرف آتا ہوا دیکھیں گے۔ کاش وہ ہدایت کی راہ اختیار کرتے۔ وہ دن جب کہ خدا ان کو پکار کر پوچھے گا کہ تم نے میرے رسولوں کو کیا جواب دیا تھا، اس وقت ان کو جواب تک نہ سوجے گا اور نہ ہی وہ ایک دوسرے سے کچھ پوچھ سکیں گے۔ البتہ جس نے اللہ سے لو لگا کر توبہ کر لی اور دل سے خدا اور رسول کو مان لیا اور پھر اس کے نتیجے میں اچھے اچھے کام بھی کیے، تو وہی یہ توقع کر سکتے ہیں کہ وہ بھرپور، حقیقی، ابدی کامیابی اور ہر طرح کی بھلائی حاصل کرنے والوں میں سے ہوگا۔ آپ کا پالنے والا مالک جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے اپنے کام کے لیے منتخب کر لیتا ہے۔ یہ انتخاب کرنا ان لوگوں کے کرنے کا کام نہیں، یعنی اس انتخاب کا انہیں کوئی اختیار نہیں، کیونکہ پاک اور بہت بلند و بالا ہے اللہ اس شرک سے جو وہ لوگ کرتے ہیں، اور آپ کا پالنے والا مالک خوب جانتا ہے جو وہ اپنے سینوں اور دلوں میں چھپاتے ہیں اور وہ بھی جو یہ ظاہر کرتے ہیں، کیونکہ وہی اللہ ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں، یعنی اس کے سوا کوئی بندگی کا مستحق نہیں۔ سب تعریف اسی کے لیے ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور حکومت بھی اسی کی ہے، اور اسی کی طرف تم سب پلٹائے جانے والے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہیے کہ کیا تم نے کبھی غور بھی کیا کہ اگر خدا ہمیشہ کے لیے قیامت تک رات ہی کو رہنے دے تو پھر اللہ کے سوا کون خدا ہے جو تمہیں روشنی لا دے؟ کیا تم سنتے نہیں ہو؟ کہیے کہ کیا تم نے غور نہیں کیا کہ اگر وہ ہمیشہ کے لیے دن ہی دن کو قیامت تک کے لیے رہنے دے تو پھر کون خدا ہے سوا اللہ کے جو رات کو تمہاری طرف لا دے جس میں تم آرام و سکون حاصل کر سکو؟ کیا تم کو کچھ سجھائی ہی نہیں دیتا؟ اسی خدا نے اپنی رحمت سے تمہارے لیے رات اور دن دونوں بنائے ہیں تاکہ تم رات میں آرام اور سکون حاصل کر سکو اور دن کو اپنے پالنے والے مالک کا فضل و کرم مراد روزی تلاش کرو، تاکہ شاید اس طرح تم خدا کا شکر ادا کرو، یعنی تاکہ تم خدا کے شکر گزار بن جاؤ۔ اور جس دن خدا انہیں پکارے گا اور کہے گا کہ کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کے متعلق تم خیال کرتے تھے کہ وہ خدا کے شریک ہیں، تو اس وقت ہم ہر قوم میں سے ایک ایک گواہ نکال لائیں گے اور پھر ہم کہیں گے کہ اب لاؤ اپنی دلیل۔ تب ان کو اچھی طرح سے معلوم ہو جائے گا کہ حق اللہ کی طرف ہے، یعنی خدائی کا حق اللہ ہی کے لیے ہے، اور جو کچھ غلط باتیں وہ گھڑتے تھے وہ سب کی سب ان کے پاس سے غائب ہو کر رفو چکر ہو جائیں گی، یعنی گم ہو جائیں گی۔ ان کے وہ سارے کے سارے جھوٹ اور وہ جھوٹے خدا جو انہوں نے گھڑ رکھے تھے۔ یہ واقعہ ہے کہ قارون موسیٰ علیہ السلام ہی کی قوم سے تھا۔ اس نے لوگوں پر بلا وجہ چھا جانے کی کوشش کی، جبکہ ہم نے اسے اتنے کچھ خزانے عطا کیے کہ اس کی چابیاں ایک طاقتور جماعت سے بھی بمشکل اٹھتی تھیں۔ ایک دفعہ جب اس کی قوم نے اس سے کہا کہ مت پھول یا اترا مت، کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ خدا پھولنے اور اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا، جو کچھ اللہ نے تجھے دیا ہے اس سے آخرت کا سامان کر، البتہ دنیا میں سے بھی اپنا حصہ لینا نہ بھول، اور لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کر جیسے کہ اللہ نے تیرے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے، اور زمین پر خرابیاں پھیلانے کی کوشش نہ کر، کیونکہ حقیقتاً
اللہ خرابیاں پھیلانے والے فسادیوں کو پسند نہیں کیا کرتا۔ اس پر قارون نے کہا، یہ سب کچھ تو مجھے خدا کی وجہ سے نہیں بلکہ اس علم اور ہنرمندی کی وجہ سے ملا ہے جو میرے پاس ہے۔ کیا اس احمق کو یہ علم نہ تھا کہ اللہ اس سے پہلے بہت سی ایسی نسلوں اور قوموں کو ان کے اسی تکبر اور ناشکری کی وجہ سے ہلاک و برباد کر چکا ہے، جو اس سے کہیں زیادہ طاقت، جماعت اور سرمایہ رکھتی تھیں؟ ایسے مجرموں سے تو ان کے گناہ بھی نہیں پوچھے جاتے، یعنی بلا حساب کتاب بلا تاخیر مرتے ہی فوراً جہنم میں جھونک دیے جاتے ہیں۔ ایک دن وہ احمق اپنی قوم کے سامنے اپنے پورے ساز و سامان اور ٹھاٹ باٹ کے ساتھ نکلا، تو جو لوگ دنیا کی زندگی کے طلبگار تھے وہ اسے دیکھ کر کہنے لگے، کاش ہمارے لیے بھی وہی کچھ ہوتا جو قارون کو دیا گیا ہے، یہ ہے بڑا خوش نصیب یعنی بڑا نصیب والا۔ مگر جن کو حقیقت کا علم عطا کیا گیا تھا انہوں نے کہا، افسوس تمہاری حالت پر، اللہ کے ہاں کا صلہ اس سے کہیں بہتر ہے، اس کے لیے جو ابدی حقیقتوں کو دل سے مانے اور اچھے اچھے کام کرے، اور یہ دولت صبر اور برداشت کرنے والوں کے سوا کسی کو نہیں ملتی۔ معلوم ہوا کہ علم کی حقیقت ابدی حقائق کو جاننا ہے، اور ابدی اور حقیقی کامیابی ایمان، عمل اور صبر پر منحصر ہے۔ آخرکار ہم نے اس کو اور اس کے گھر کو زمین کے اندر دھنسا دیا، تو اب اس کے حامیوں کا کوئی گروہ نہ تھا جو اللہ کے مقابلے پر اس کی مدد کرتا، اور نہ ہی وہ خود ہی اپنے لیے کچھ کر سکا۔ اور وہ لوگ جو کل اس کے مقام، منزلت یا درجے کی تمنا کر رہے تھے اب کہنے لگے، افسوس ہماری حالت پر، ہم بھول گئے تھے کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس بندے کا رزق چاہتا ہے بڑھا کر کشادہ کر دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگی کر دیتا ہے، یعنی جسے چاہتا ہے وسیع رزق دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے نپاتلا رزق دیتا ہے۔ اگر اللہ نے ہم پر احسان نہ کیا ہوتا تو ہمیں بھی اسی طرح زمین میں دھنسا دیتا۔ افسوس ہم کو یاد ہی نہ رہا کہ کافر یا حق کے منکر وقتی ظاہری کامیابی کے سوا کبھی حقیقی ابدی بھرپور کامیابی اور ہر طرح کی بھلائی اور بہتری حاصل نہیں کر سکتے۔ وہ آخرت کا گھر تو ہم ان لوگوں کے لیے قرار دیتے ہیں جو زمین میں دوسروں پر چھا جانے کی خواہش نہیں رکھتے اور نہ زمین پر فساد یا خرابیاں پھیلانا چاہتے ہیں، اور انجام کی بہتری اور بھلائی دھونس جمانے اور دوسروں پر چھا جانے کی بری خواہش سے بچے رہنے والے متقین کے لیے ہے۔ غرض جو کوئی بھی نیکی اور بھلائی لے کر وہاں آئے گا اس کے لیے وہاں اس سے کہیں بہتر بھلائی اور بہتری ہے، اور جو وہاں برائی لے کر آئے گا تو برائیاں کرنے والوں کو بالکل ویسے ہی بدلے کے سوا کچھ اور نہ ملے گا، ان کو بس وہی کچھ ملے گا جیسے کام وہ کیا کرتے تھے، یعنی برائیاں کرنے والوں کو بالکل ویسا ہی بدلہ ملے گا جیسے برے کام وہ کیا کرتے تھے۔ یہ حقیقت ہے کہ وہ خدا جس نے قرآن پہنچانے کا فریضہ آپ کے ذمہ کیا ہے، وہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کے وطن یا واپسی کی منزل پر دوبارہ لائے گا۔ تو آپ ان سے فرما دیں کہ میرا پالنے والا مالک خوب بہتر جانتا ہے کہ کون ہدایت لے کر آیا ہے اور کون کھلی ہوئی گمراہی میں پڑا ہوا ہے۔ آپ ہرگز اس بات کے امیدوار نہ تھے کہ آپ پر کتاب اتاری جائے، یہ تو بس آپ کے پالنے والے مالک کی رحمت یا مہربانی کہ یہ کتاب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی گئی ہے، تو آپ کبھی کافروں یا حق کے منکروں کے مددگار نہ بنیے گا، اور ایسا کبھی نہ ہونے پائے کہ اللہ کی آیتیں جب آپ پر اتریں تو کفار آپ کو ان کے سنانے یا ان پر عمل کرنے سے روک دیں۔ آپ لوگوں کو اپنے پالنے والے مالک کی طرف بلائیں اور ہرگز مشرکوں میں شامل نہ ہوں، اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے خدا کو نہ پکاریے، کیونکہ اس کے سوا کوئی خدا ہے ہی نہیں۔ ہر چیز فنا ہونے والی ہے سوا خدا کے چہرے کے یا سوا خدا کی ذات کے،
اسی کی حکومت ہے اور اسی کی طرف تم لوگوں کو پلٹ کر جانا ہے۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام کے ساتھ مدد مانگتے ہوئے جو سب کو فیض پہنچانے والا، بے حد مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم۔ کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ بس اتنا سا کہنے پر کہ ہم ایمان لے آئے چھوڑ دیے جائیں گے اور ان کا مصائب اور اطاعت کے ذریعے امتحان نہ لیا جائے گا؟ حالانکہ ہم ان سب لوگوں کا امتحان لے چکے ہیں جو ان سے پہلے گزرے ہیں۔ اللہ لازمی طور پر یہ بات ظاہر کر دے گا یا عملی طور پر جان لے گا کہ کون سچے ہیں اور کون جھوٹے ہیں۔ اور کیا وہ لوگ جو برے کام کرتے ہیں یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ وہ ہمارے قابو سے باہر ہو کر نکل بھاگیں گے یا ہم سے بازی لے جائیں گے؟ بہت ہی غلط فیصلہ ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ جو کوئی بھی اللہ سے ملنے کی امید رکھتا ہے تو اس میں ہرگز کوئی شک ہی نہیں ہے کہ اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت ملاقات بس آیا ہی چاہتا ہے، اور اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ جو شخص بھی جہاد کرے یعنی بھرپور کوشش اور نیکی کے لیے جد و جہد میں مقابلے کرے گا تو وہ اپنے ہی فائدے کے لیے کرے گا، کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ خدا تمام جہانوں سے بے نیاز ہے، یعنی اس کو کسی کی کوشش سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ خدا کو کسی چیز کی کوئی ضرورت یا احتیاج ہی نہیں ہوتی۔ اور جو لوگ ابدی حقیقتوں کو دل سے مان کر ایمان لے آئیں گے اور اچھے اچھے کام بھی کریں گے تو ہم یقیناً ان کی غلطیوں کو نظر انداز کر دیں گے، یعنی ہم ان کی برائیاں ان سے دور کر دیں گے اور ان کو ان کے بہترین کاموں کا بدلہ ان کے کاموں کے معیار کے عین مطابق عطا کریں گے۔ اور ہم نے انسان کو ہدایت کی ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرتے ہوئے اچھا سلوک کرے، اور اگر وہ دونوں تم سے اس بات پر لڑائی جھگڑا کریں کہ تم میرے ساتھ کسی اور کو میرا شریک ٹھہراؤ جس کے لیے تمہارے پاس کوئی صحیح علم تک نہیں ہے، تو اس بات میں تم ان کا کہنا نہ مانو، کیونکہ تم سب کے سب کو میری ہی طرف پلٹ کر آنا ہے، پھر میں تم کو بتا دوں گا کہ تم کیا کچھ کیا کرتے تھے۔ اب جنہوں نے اللہ، رسول یا ابدی حقیقتوں کو دل سے مانا ہوگا اور اچھے اچھے کام بھی کیے ہوں گے، ان کو تو ہم لازمی طور پر نیک لوگوں یعنی صالحین میں شامل کریں گے۔ اور انسانوں میں کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نے ابدی حقیقتوں کو یا خدا و رسول کو دل سے مان لیا ہے، مگر اس کے بعد جب اللہ کی راہ میں اسے کوئی تکلیف پہنچائی جاتی ہے تو وہ لوگوں کی پہنچائی ہوئی مصیبتوں کو اللہ کی سزا جیسا سمجھتا ہے اور بری طرح فریادیں کرنے لگتا ہے۔ اب ایسے میں اگر تم مسلمانوں کے پاس اللہ کی مدد آ جاتی ہے تو وہی لوگ کہنے لگتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ہی ساتھی تھے۔ کیا دنیا جہان والوں کے دلوں کا حال اللہ کو خوب اچھی طرح سے معلوم نہیں؟ اور اللہ تو لازمی طور پر یہ معلوم کر کے ہی رہے گا کہ خدا اور رسول کے دل سے ماننے والے مومنین کون ہیں اور منافق یعنی ایمان کے جھوٹے دعوے دار کون ہیں۔ یہ کافر حق کے منکر ایمان لانے والوں سے کہتے ہیں کہ تم ہمارے طریقے کی پیروی کرو، ہم تمہاری خطاؤں اور گناہوں کو اپنے اوپر اٹھا لیں گے، حالانکہ وہ ان کی خطاؤں اور گناہوں کا ذرا سا بھی حصہ اپنے اوپر لینے یا اٹھانے والے نہیں ہیں۔ حقیقتاً وہ بالکل جھوٹے ہیں۔ البتہ یہ حقیقت ہے کہ وہ خود اپنے گناہوں کے بوجھ بھی اٹھائیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ دوسرے بہت سے بوجھ بھی اٹھائیں گے، کیونکہ انہوں نے دوسروں کو بھی گمراہ کیا تھا، اس لیے ان کے گناہوں کا بوجھ بھی ان کو اٹھانا پڑے گا، اور ان سے قیامت کے دن بڑی سخت باز پرس یعنی حساب کتاب اور پوچھ گچھ ہوگی ان غلط جھوٹی باتوں پر جو وہ گھڑا کرتے تھے۔ اور ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو وہ ان میں 50 کم 1000 برس رہے۔ آخرکار
اس قوم کو طوفان نے آن پکڑا اس حالت میں کہ وہ ظالم اور گناہگار تھے، تو ہم نے نوح علیہ السلام کو اور ان کی کشتی والوں کو تو بچا لیا، اور اس قوم کو بری طرح ڈبو کر دنیا جہان والوں کے لیے ایک نشان عبرت بنا دیا۔ پھر ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، اللہ کی بندگی کرو اور اس کی ناراضگی سے ڈرتے ہوئے اس کے غصے سے بچو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ تم جنہیں اللہ کو چھوڑ کر پوج رہے ہو وہ تو صرف بے جان بت ہیں، اور تم ہو کہ ان کے لیے خدا ہونے یا خدا کے اوتار یا اولاد ہونے یا رازق ہونے کا جھوٹ گھڑتے چلے جا رہے ہو۔ در حقیقت اللہ کے سوا جن کی تم پوجا پاٹ، خدمت یا بندگی کرتے ہو وہ تمہیں کوئی رزق یا روزی دینے کی قدرت ہی نہیں رکھتے۔ اللہ ہی سے رزق مانگو اور اسی کا شکر ادا کرو، اور اسی کی طرف تم کو پلٹ کر جانا ہے۔ اب اس کے باوجود بھی اگر تم جھٹلاتے ہو تو تم سے پہلے بھی بہت سی قومیں ایسے ٹھوس حقائق کو جھٹلا چکی ہیں، اور ہمارے پیغام پہنچانے والے رسول پر تو صاف صاف پیغام پہنچا دینے کے سوا کوئی اور ذمہ داری نہیں ہے۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ کس طرح مخلوق کے پیدا کرنے کی ابتدا کرتا ہے، پھر اس کو دہرائے گا بھی؟ حقیقتاً یہ بات خدا کے لیے بہت ہی آسان ہے۔ ان سے کہیے کہ زمین پر چلو پھرو اور دیکھو کہ اللہ نے کس کس طرح خلقت کی ابتدا کی ہے، پھر اسی طرح اللہ ان کو دوسری زندگی بخشے گا، کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے اور جس پر چاہتا ہے رحم کرتا ہے، اور تمہیں اسی کی طرف پلٹ کر واپس جانا ہے۔ تم نہ تو زمین میں اللہ کے قابو سے باہر ہو سکتے ہو اور نہ آسمان میں، اور اللہ کو چھوڑ کر تمہارا نہ کوئی سرپرست ہے اور نہ کوئی مددگار ہے۔ غرض جن لوگوں نے اللہ کی باتوں، دلیلوں، حقیقتوں اور نشانیوں کا اور اس سے ملاقات کا انکار کیا، وہی وہ ہیں جو میری رحمت سے مایوس ہو گئے۔ ان کے لیے بڑی سخت تکلیف دینے والی سزا بالکل تیار ہے۔ مگر ان کی قوم کا جواب اس کے سوا اور کچھ نہ تھا کہ انہوں نے کہا، اسے قتل کر ڈالو یا جلا ڈالو، تو اللہ نے انہیں آگ سے بچا لیا۔ حقیقت یہ ہے کہ اس میں ان لوگوں کے لیے دلیلیں اور نشانیاں ہیں جو ابدی حقیقتوں کو دل سے ماننے کے لیے تیار ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہ کہا کہ تم نے دنیا کی زندگی میں تو اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو اپنے درمیان محبت کا ذریعہ بنا لیا ہے، یعنی تم نے خدا پرستی کے بجائے بت پرستی پر اپنی اجتماعی زندگی تعمیر کی ہے، اور اسی بت پرستی کی بنیاد پر تم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہو، مگر قیامت کے دن تم ایک دوسرے کا انکار کرتے ہوئے ایک دوسرے سے بری الذمہ ہو جاؤ گے اور ایک دوسرے پر لعنت بھی بھیجو گے، اس حالت میں کہ جہنم کی آگ تمہارا ٹھکانہ ہوگی اور تمہارے کوئی مددگار بھی نہ ہوں گے۔ غرض ابراہیم علیہ السلام کی بات کو صرف لوط علیہ السلام نے مانا، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میں اپنے پالنے والے مالک کی طرف ہجرت کرتا ہوں، یقیناً وہ زبردست طاقت اور عزت والا بھی ہے، اور سوجھ بوجھ کے ساتھ گہری مصلحتوں کے مطابق بالکل ٹھیک ٹھیک کام کرنے والا بھی ہے۔ تو ہم نے ان کو اسحاق علیہ السلام اور یعقوب جیسی اولاد عطا کی، اور ان کی نسل میں نبوت اور کتاب کو رکھ دیا۔ غرض ہم نے ان کا صلہ دنیا میں بھی عطا کیا، اور بلا شبہ آخرت میں تو وہ اعلیٰ ترین درجے کے نیک لوگوں یعنی صالحین میں سے ہوں گے۔ اور ہم نے لوط کو بھیجا، تو جب لوط نے اپنی قوم سے کہا، تم لوگ تو ایسا فحش اور گندا کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا جہان والوں میں سے کسی نے بھی نہیں کیا۔ ارے تم مردوں کے پاس جنسی تسکین کے لیے جاتے ہو، نیز مسافروں پر ڈاکے ڈالتے ہو، اور اعلانیہ اپنے مجمع میں برا کام کرتے ہو۔ تو ان کی قوم والوں کو اس کے سوا کوئی جواب نہ تھا کہ انہوں نے کہا،
لا کر دکھا ہم پر اللہ کا عذاب اگر تو سچا ہے۔ اس پر لوط علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے پالنے والے مالک، اس مفسد خرابیاں پیدا کرنے والی قوم کے مقابلے میں میری مدد فرما۔ تو جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر آئے تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا، ہم اس لوط کی قوم کی بستی والوں کو ہلاک کرنے والے ہیں، کیونکہ واقعاً اس بستی کے رہنے والے بڑے ہی ظالم گناہ گار ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ارے اس بستی میں تو لوط بھی ہے۔ فرشتوں نے کہا، ہم خوب جانتے ہیں کہ اس میں کون کون ہے، ہم انہیں اور ان کے اہل خانہ یا گھرانے کو بچا لیں گے سوائے ان کی بیوی کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی۔ پھر جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں آئے تو انہیں ان کے آنے پر سخت پریشانی اور الجھن ہوئی کہ یہ بدکار قوم ضرور ان خوبصورت نوجوانوں پر ٹوٹ پڑے گی۔ تو فرشتوں نے کہا، آپ ڈرے نہیں اور نہ ہی رنجیدہ ہوں، ہم آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو خدا کے عذاب سے بچا لیں گے سوا آپ کی بیوی کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے۔ ہم اس بستی کے رہنے والوں پر آسمان سے عذاب اتارنے والے فرشتے ہیں، اس لیے کہ وہ بہت ہی برے کام کرتے رہے ہیں۔ غرض ہم نے اس بستی کو ایک کھلا ہوا واضح نشان عبرت بنا کر چھوڑا ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیں۔ اور مدین والوں کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا تو انہوں نے کہا، اے میری قوم والو، اللہ کی بندگی مکمل اطاعت کرو، قیامت کے دن کے امیدوار رہو یا آخرت کے دن کی توقع رکھو، یعنی یہ نہ سمجھ لو کہ جو کچھ بھی ہے یہی دنیا ہی کی زندگی ہے اور کوئی دوسری زندگی ہے ہی نہیں، یا وہ کام کرو جس سے آخرت میں دائمی سکون و راحت ملنے کی امید کر سکو، اور دنیا میں خرابیاں پھیلاتے نہ پھرو۔ مگر ان کی قوم والوں نے انہیں جھٹلا دیا تو انہیں ایک سخت زلزلے نے آن پکڑا تو وہ اپنے گھروں میں الٹے پڑے کے پڑے رہ گئے۔ اور اسی طرح ہم نے عاد و سمود کو بھی ہلاک کیا، ان کے مکانات کو تو تم دیکھ ہی چکے ہو۔ شیطان نے ان کے برے کاموں کو خوب بنا سجا کر ان کے سامنے پیش کیا اور اس طرح انہیں سیدھے راستے سے روک دیا، حالانکہ وہ آنکھیں بھی رکھتے تھے اور خوب اچھی طرح سے دیکھ بھی سکتے تھے، یعنی جاہل نہ تھے بلکہ بڑے ترقی یافتہ اور ہوشیار لوگ تھے۔ اور اسی طرح قارون، فرعون اور حامان کو بھی ہم نے ہلاک کر ڈالا۔ موسیٰ ان کے پاس کھلی ہوئی واضح دلیلیں اور معجزے لے کر آئے، مگر انہوں نے زمین میں تکبر سے کام لیا، حالانکہ وہ ہم سے بچ کر نکل جانے والوں میں سے نہ تھے، یعنی ہماری تدبیروں، منصوبوں اور سزا کے قانون کو کسی طرح بھی ناکارہ بنانے کی طاقت نہ رکھتے تھے۔ تو آخرکار ہم نے ان میں سے ہر ایک کو اس کے گناہ کی سزا میں پکڑ لیا۔ پھر کسی پر تو ہم نے پتھراؤ کرنے والی تیز آندھی بھیج دی، اور کسی کو ایک زبردست دھماکے نے آ پکڑا، اور کسی کو ہم نے زمین میں دھنسا کر رکھ دیا، اور کسی کو غرق کر ڈالا۔ غرض اللہ ایسا نہیں کہ ان پر ظلم کرے، مگر دراصل وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا دوست، مددگار یا سرپرست بنا لیا ہے، ان کی مثال مکڑی جیسی ہے جس نے ایک مکان تو بنا لیا، مگر حقیقت یہ ہے کہ تمام مکانوں میں سب سے زیادہ کمزور مکڑی ہی کا بنایا ہوا مکان ہوتا ہے۔ کاش یہ لوگ اس بات کو جانتے ہوتے، یا کاش ان لوگوں میں اتنی سمجھ بوجھ ہوتی، یعنی یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا دوست، مددگار یا سرپرست نہ بناتے۔ حقیقتاً اللہ اس چیز کو خوب جانتا ہے جسے یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر خدا سمجھ کر پکارتے ہیں، یا جسے یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر اپنا خدا بناتے ہیں، جبکہ خدا تو وہ ہے جو زبردست طاقت والا، عزت والا اور بڑی سمجھ بوجھ والا ہے۔ یہ باتیں یا مثالیں ہیں جنہیں ہم لوگوں کے سامنے سمجھانے کے لیے پیش کرتے ہیں، مگر ان کو صرف وہی لوگ سمجھتے ہیں جو علم رکھتے ہیں۔
حقیقتاً اللہ ہی نے آسمانوں اور زمین کو برحق بامقصد پیدا کیا ہے، یعنی زمین و آسمان صرف کوئی غیر حقیقی تخیل یا تصور نہیں ہے، بلکہ ایک ٹھوس حقیقت ہے جسے خدا نے بامقصد پیدا کیا ہے، یعنی کائنات کا پورا نظام حق پر قائم ہے، باطل پر نہیں، اور بامقصد ہے، فضول نہیں۔ غرض حقیقت یہ ہے کہ اس ساری تخلیقات میں ایک عظیم دلیل یا نشانی ہے ابدی حقیقتوں کو دل سے ماننے والے مومنین کے لیے۔